کا مطلب ہے کھولنے والا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑی سورت قرار دیا ہے۔ اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے مکمل پیغام کا احاطہ کرتی ہے۔ ہر اگلا باب اسی کے مرکزی پیغام سے ہی نکلتا ہے۔ اسے سبع المثانی یعنی 7 بار دہرائی جانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اس کی 7 آیات کو روزانہ کی نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ ہم ان 7 آیات کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، یہ خدا کی فطرت، شناخت اور اس کی اہم صفات پر گفتگو کرتی ہے۔ دوسرا حصہ جس میں صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 5، یہ ہمارے اور خدا کے ساتھ تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 6 اور 7، یہاں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ 3 حصے مل کر الفاتحہ کا مرکزی پیغام تشکیل دیتے ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل سے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، جو ہر کام کے آغاز کا طریقہ بیان کرتا ہے۔ چاہے ہم قرآن پڑھیں یا پانی پئیں، ہر عمل اللہ کے نام سے ہی شروع ہونا چاہیے، تاکہ ہماری توجہ اس کی طرف مرکوز رہے۔ یہ آیت اللہ کے نام رحمان اور رحیم کی تصدیق کرتی ہے۔ رحمان کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے اور رحیم خاص طور پر صرف مومنوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اس کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اللہ اپنی صفات رحمان اور رحیم کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ کو یوم حساب کا مالک کہا گیا ہے، جو ہمیں آخرت کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، جہاں ہم اپنے اعمال کا حساب پائیں گے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ کے ساتھ تعلق کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہونے دے جن سے اللہ ناراض ہیں یا جو گمراہ ہیں۔ یہ 3 بنیادی حصے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ الفاتحہ کا یہ مرکزی پیغام قرآن کے باقی حصوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور ہر باب ہمیشہ الفاتحہ اور اس کے پیغام سے جڑا رہتا ہے۔ ویڈیوز اور مواد تک رسائی کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔